مقدس کی کیا اہمیت ہے، ارض شام کتنے بابرکت زمین ہے، اور یہ اصل مسلمانوں کا سرزمین ہے، اور مسلمانوں کا انشاءاللہ آخری زمانے میں بھی پھر وہی مرکز بنے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ مبارک میں مختصر گفتگو ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر جب آدم علیہ السلام کو بسایا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ جو متعین کیا وہ مسجد حرام ہے، کعبہ مشرفہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے۔ اور اس روئے زمین میں مسجد حرام کے بعد جو دوسری مسجد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اس کی بنیاد رکھنے کا حکم ہوا تھا، وہ ہے مسجد اقصی۔ لیکن جو دوسری روایت میں ہے کہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، اور کچھ روایت میں پہلے حضرت آدم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی تھی، بنیاد رکھی تھی، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، اس روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی مسجد تھی جو اس روئے زمین میں اس کی بنیاد رکھی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے اس کی جو مسجد کی اور اللہ کے جو گھر کی تعمیر کا جو حکم ہوا اور مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد بن گئی، وہ کون سی مسجد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، کعبہ مشرفہ ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ای، پھر کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے جو ارض فلسطین میں ہے۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ کم بینہما، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے وقت تھا، یعنی پہلے مسجد حرام بنی پھر اس کے بعد مسجد اقصی بنی، ان کے درمیان کتنے فاصلہ تھا، زمانہ کتنا گزرا ہے؟ تو فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے، پہلے مسجد حرام بنی پھر مسجد اقصی بنی۔ تو یہ سب سے پرانی مسجد ہے، یعنی مسجد حرام کے بعد سب سے پرانی مسجد